بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے خواجہ غریب نواز کی کرامات۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز کی کرامات۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام اناساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی حقیر متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ صرف ایک ہی رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن من پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت تندرستی کا مالک اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور اناساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنی مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہوا ہی چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لاعلم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے اناساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں سے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان بڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ نے اٹھتے ہی حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آخر انہیں یاد آیا، کل فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوگر ہے اور کسی کا خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ یہ بات راجا پر ہوئی تک پہنچ گئی۔ ایک مسافر فقیر نے راجا کے ہونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے نہ ہی جادو۔ جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے ان کے ہی حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار میں ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی میں ان مسافروں پر بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کی شکایت کی گئی کہ جو فقیر آئے ہیں سب مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھر شٹ کرتے ہیں، ہمارے دھرم کی خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے
قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماش گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور ہمارے پاس تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے، وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیور رحمۃ اللہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے بھر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور جھیل کی تہہ میں خشک ریت اڑنے لگی، گویا سارا انا ساگر مشکیزہ میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کولاہل مچ گیا، گلیوں محلوں میں چیخ و پکار اور آہ و بکا شروع ہو گئی۔ وہ جو گناہوں کی گڑھیاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے، اب ہم گناہ کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا۔ راجا اس نئی صورتحال بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی، اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگا اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لی جائیں، یا پھر سب مرد و عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کی پریشانی نجات دلاؤ اور ہم پر کوئی کرم کرو۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ سے فرمایا، جاؤ قطب، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر حلقۂ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں نے بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کو تو نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے اس کی طرف آنکھ تو شور مچا رہا ہے، میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ میں جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظر دیکھنے
آئے تھے وہ اس کا پلٹ پر ششدر تھے، اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مفتتح ہو چکا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ! صدیاں بیت گئیں مگر سلطان ہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کا مزار واقع اجمیر شریف، راجستھان، انڈیا آج بھی مرجعِ خلائق عام ہے، جہاں بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب کے عقیدت مندوں کا جم غیر حاضری دینے پہنچتا ہے۔ ناظرین، اگر اس طرح کی آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ آل کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔